بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سن رہے ہیں رفا ایف ایم 102.2 اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عتیق ملک۔ لسنرز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم توانائی کی دنیا میں ہر دفعہ نئی ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، تو آج کا ہمارا پروگرام تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے پاور سیکٹر سے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاور سیونگ ود ہوم آٹومیشن۔ لسنرز، پاور سیونگ کی بات ہو رہی ہے اور ہوم آٹومیشن سے ریلیٹڈ ہم بات کریں گے، تو اس سلسلے میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں آج ایک نئی گیسٹ موجود ہیں جن کا تعارف میں آپ سے کروا دیتا ہوں۔ فیضان شعیب، آپ ریسرچ ایسوسیٹ ہیں کامسیٹس انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی میں۔ اس کے علاوہ آپ روبوٹکس سوسائٹی کے ممبر بھی رہ چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ روبوٹکس سوسائٹی میں آپ نے بہت سی پرائزز بھی جیتے ہیں، اور ان کی فیلڈ پاور فیلڈ ہے اور اس میں بہت سی ریسرچ فیلڈ میں بھی کام کر چکے ہیں۔ سر، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ تھینک یو ویری مچ عتیق، آپ نے مجھے اس پروگرام پہ آنے کا موقع دیا۔ سر، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ہوم آٹومیشن، تھوڑا سا ہمارے لسنرز کو اس بارے میں بتائیں کہ جو ہوم آٹومیشن کا ہم ورڈ یوز کر رہے ہیں، یہ ہوم آٹومیشن کیا ہے، اس کی تھوڑی ڈیفینیشن بتائیے گا۔ آٹومیشن کا بیسکلی جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ کنٹرول سسٹمز کو یوز کرتے ہوئے مختلف اکوپمنٹ اور مشینری کو آپریٹ کرنا، اور جو ہم اس میں ہوم کا ورڈ لگاتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اپنے گھر کو، اپنے ہوم کو اس میں آٹومیٹ کرنا، انہی مشینری کو اور انہی اکوپمنٹ کو اپنے گھر کے اوپر اپلائی کرنا اور اپنے گھر کو ان اکوپمنٹ کے تھرو چلانا۔ فیضان صاحب، یہ تو ڈیفینیشن ہوگی، تھوڑا سا اگر آپ ہیرارکی اور ڈیٹیلز میں جائیں کہ ہوم آٹومیشن کیا ہے، اس میں کیا کیا ٹیکنیکس انوالو ہوتی ہیں، تھوڑا سا ڈیٹیل بتائیں تاکہ ہمارا لسنر جو ہے وہ اس بات کو سمجھ سکے کہ ہوم آٹومیشن کی ٹرم ہے کیا۔ بیسکلی جب ہم پاور کی بات کرتے ہیں تو ہم دو قسم کی چیزوں کی اس میں، یا دو قسم کے لوگوں کی اس میں بات کرتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو میرے اور آپ کی طرح کنزیومرز ہوتے ہیں، اور دوسری نمبر پہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پرووائڈرز ہوتے ہیں۔ پرووائڈرز میں ایک تو کچھ جنریشن کمپنیز آ جاتی ہیں، جس طرح ہائیڈل ہے، سولر ہے، تھرمل ہے۔ اسی طرح پرووائڈرز کے اندر فردر دو کیٹیگریز آتی ہیں، جنریٹرز اور پریونشنز۔ جنریشن وہ چیز ہوتی ہے جو ہائیڈرو، سولر یا تھرمل جنریشن ہوتی ہے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ پریونشن، وہی پرووائڈرز پریونشن بھی کرتے ہیں، جس طرح لائن لاسز سے اور بجلی جو چوری ہو رہی ہے ہمارے یہاں، اس سے پریونشن۔ یہ کمپنیز وہ ہیں جو پرووائڈرز کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد سیکنڈ کیٹیگری ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ میری اور آپ کی طرح کے کنزیومرز کے پاس دو طرح کے میتھڈز ہیں کہ وہ اپنی جو پاور ہیں اس کو سیو کر سکیں۔ ایک طرح تو یہ ہے، ان کے طریقہ تو ان کے پاس یہ ہے کہ وہ آلٹرنیٹیو مینز یوز کریں۔ آلٹرنیٹیو مینز میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں، آپ کے پاس یو پی ایس آ جاتا ہے، جنریٹرز آ جاتے ہیں، سولر پینلز آ جاتے ہیں۔ یہ آلٹرنیٹیو مینز آف انرجی سورسز ہیں جو آپ کے کنزیومرز کے پاس موجود ہیں۔ سیکنڈ طریقہ کنزیومرز کے پاس یہ ہے کہ وہ اس پاور کو سیو کریں۔ تو اس کے فردر میتھڈز ہوتے ہیں، جس میں ایک تو آٹومیٹک ہو سکتی ہے وہ سیو، سیکنڈ یہ چیز ہے مینولی، کہ آپ جہاں سے گزرے ہیں اس کا سوئچ آف کر دیں اور فردر اس طرح کی آپ چیزیں جو ہیں وہ اڈاپٹ کریں اپنی لائف کے اندر۔ ہم آج جو بات کریں گے وہ آٹومیٹک سسٹم کے اوپر بیسڈ ہے، جس کو ہم کہہ رہے ہیں ہوم آٹومیشن۔ ہوم آٹومیشن، جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، آٹومیٹک مینز کو یوز کرتے ہوئے اپنی ہوم کو اس طرح بنا لینا کہ وہ آپ کے لیے رہنے کے لیے بھی فیزیبل ہو اور زیادہ کمفرٹیبل بھی ہو، اور اس کے علاوہ وہ آپ کی بجلی کی بچت کا باعث بھی بنے۔ اب سوال یہ آتا ہے اس میں کہ اس میں ہم پاور یا الیکٹرکسٹی کس طرح سیو کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز جو ہم لوگوں کو سب کو چاہیے وہ ہے تو یہ ہے لائٹ یا بلب کو ہم آٹومیٹ اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم اس میں اس طرح کا میکینزم یوز کریں کہ جب کوئی بھی بندہ کمرے کے اندر موجود نہ ہو تو ہم لائٹس آٹومیٹکلی جو ہے وہ آف کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ کچھ اس طرح کے میکینزم ہیں کہ آپ کے لائٹس کے علاوہ فینز ہیں اور کچھ چیزیں ہیں فردر، جو چیزیں افراد کے موجود نہ ہونے پہ وہ چیزیں آف ہو جائیں۔ صحیح۔ اور جیسے ہی لوگ انٹر ہوں گھر کے اندر تو وہ خود بخود آن ہو جائے۔ لائٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں اس میں یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ لائٹ کی انٹینسٹی، جب رات کا وقت ہے اور کمرے کے اندر انٹینسٹی جو ہے وہ باہر سے لائٹ کوئی نہیں آ رہی تو لائٹ کی یا بلب کی انٹینسٹی زیادہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ جب دن کا وقت ہے اور کمرہ آلریڈی جو ہے وہ روشن ہے تو اس میں کیا ہو کہ لائٹ کی انٹینسٹی، بلب کی انٹینسٹی کم ہو جائے۔ یہ ساری چیز کو کہتے ہیں لائٹس کی آٹومیشن۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک ٹرم یوز ہوتی ہے HVAC، جس کو ہم کہتے ہیں ہیٹنگ، وینٹیلیشن اینڈ ایئر کنڈیشننگ۔ یہ یوز ہوتی ہے ہائی پاورڈ اکوپمنٹ کے لیے، جس طرح ہمارے پاس اے سیز ہیں اور جو بجلی پہ چلنے والے ہیٹرز ہیں اینڈ فردر وینٹیلیٹرز ہیں ہمارے پاس۔ ان کو آٹومیٹ کرنا بھی سب سے زیادہ ضروری ہے، اس لیے کیونکہ ہماری گھر کی جو پاور کنزمپشن ہے اس کا یہ بہت بڑا حصہ ہے۔ ان کو آٹومیٹ ہم کس طرح کرتے ہیں کہ جو ہیٹنگ کا، اور پہلے ہم بات کرتے ہیں اے سیز کی۔ اے سی کو ہم آٹومیٹ بیسکلی اس طرح کرتے ہیں کہ ایک لیول پہ لا کے اے سی کا ٹیمپریچر اور وہ آٹومیٹکلی بند ہو جائے اور وہی روم ٹیمپریچر ہم مینٹین کریں۔ سملر سینیریو ہوتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں ہیٹرز کے اندر۔ سردیوں میں ایک لیول تک ہیٹ آئے اور آٹومیٹکلی ہیٹ
یا ہیٹر بند ہو جائے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں وینٹیلیٹرس کی. وینٹیلیٹرس کا بھی کام بالکل سملر ہوتا ہے. جب تک روم کی ہیومیڈیٹی اور ٹیمپریچر سیم رہتا ہے, جتنے آپ نے اس کو مینٹین کرنا ہے تب تک آپ کا وینٹیلیٹر آن رہے اور اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد بند ہو جائے. سملر چیز کو ہم انوائرمنٹل کنٹرول یونٹ بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا, یہ تو بات آپ نے بڑی زبردست کی کہ وہ جو الیکٹرکسٹی اگر باہر سیونگ کے لیے جب بلب کی انٹینسٹی کی آپ نے بات کی ہے کہ اگر باہر روشنی زیادہ ہے, کمرے میں روشنی زیادہ آ رہی ہے تو اس سے کم ہو رہی ہے. اس سے بارے میں آپ کو انفارمیشن میرے پاس یہ تھی کہ آپ کی یونیورسٹی کے کچھ اسٹوڈنٹس نے ایز اے فائنل ایئر پروجیکٹ یہ کام کیا تھا کہ اس طرح کا ایک پروجیکٹ بنایا تھا جو کہ بڑا زبردست تھا, جس میں لائٹ کی انٹینسٹی خود بخود بلب کی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اگر دن کے وقت وہ کام کر رہا ہے. تو یہ بڑی اچھی ایک بات ہے. آگے بڑھتے ہیں, یہ تھوڑا بتائیں کہ ریموٹ ایریاز میں اگر ہم ہیں, مطلب ہم کمیونیکیشن کیسے کر سکتے ہیں اپنے گھر کے ساتھ. اگر ہم ہوم آٹومیشن کو یوز کر رہے ہیں تو ہم اپنے گھر سے کیسے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیں, اس میں ایک بڑے امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے, وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس ہر بندے کے پاس اس وقت ایک موبائل فون موجود ہے. بالکل. موبائل فونز دو قسم کے ہیں, ایک اسمارٹ فونز ہیں اور ایک سمپل سیلولر فونز ہیں. جی. اسمارٹ فونز کچھ اس طرح کے ہیں جس میں کوئی اینڈرائڈ اپلیکیشن چل رہی ہے یا ڈفرینٹ اور ادر آئی فون ہیں اور اس طرح کے اسمارٹ فونز ہیں. ان کے تھرو ہم ان میں کچھ اس طرح کی اپلیکیشنز موجود ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہوئے وائی فائی یا ایج سے ٹیکنالوجی سے کنیکٹ ہو کر اور اپنے گھر کو آٹومیٹ کر سکتے ہیں اور اپنے گھر کے ہر لائٹ کو اور ہر بلب کو کنٹرول کر سکتے ہیں ہم جہاں بھی ہو. بیسکلی اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ ایک سرور میں جا رہی ہوتی ہے اور اس سرور کے تھرو, آن لائن سرور کے تھرو آپ کا جو گھر ہے وہ کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے. اور وہ آپ جس جگہ پہ بھی ہوں, آپ کے پاس ایک انٹرنیٹ کنیکشن ہو تو آپ وہ بہت ایزیلی اپنا گھر کو کی ہر ایک چیز, لائٹ, سوئچ, بلب, ہیٹنگ, فینس, ایوری تھنگ, آپ یو کین ایکسیس ایوری تھنگ. سیکنڈلی جو فونز جن لوگوں کے پاس موجود نہیں ہیں اسمارٹ فونز, وہ یوز کرتے ہیں GSM سمپل ٹیکنالوجی, جس میں آپ کے پاس ٹیکسٹ میسیجنگ ہے. آپ اور میں اس وقت دونوں ٹیکسٹ میسیجنگ کرتے ہیں اور ٹیکسٹ میسیج اس وقت ایک عام آدمی کو بھیجنا آتا ہے. ہوتا یوں ہے کہ جس وقت آپ اپنے گھر کا پورا اسٹیٹس پتہ کروانا چاہیں کہ میرے گھر میں اس وقت کون سی لائٹ ہے, آن ہے, آف ہے, یا اس وقت کتنی پاور کنزیوم ہو رہی ہے, تو وہ آپ ایک SMS کریں اور آپ کے گھر کے تھرو ہی ایک GSM ماڈیول آپ کو ریٹرن میں آپ کو رپلائی کرے گا جس میں آپ کے گھر کی کمپلیٹ انفارمیشن موجود ہوگی. اس طرح آپ اس کو میسج بھیج بھی سکتے ہیں اور اس سے انفارمیشن ریٹریو بھی کر سکتے ہیں. اور سملرلی آپ اسی SMS والے میکینزم سے اپنی کوئی بھی گھر کی لائٹ, فین یا سملرلی کوئی بھی چیز آپ اس پہ آن یا آف کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں. یہ تو بات ہوگی کہ ہم اگر باہر ہیں گھر سے تو ہم اس سے SMS کے ذریعے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں, لیکن اگر ہم گھر کے اندر موجود ہیں تو اس وقت کیا سینیریو ہوگا, کیا طریقہ ہوگا اس کو کنٹرول کرنے کا؟ گھر کے جب ہم اندر موجود ہیں, سب سے زیادہ پارٹ اور سب سے زیادہ میجر اس میں یہی والا اسپیکٹ ہے جو ہوم آٹومیشن ہے. اس میں سب سے پہلی جو ٹیکنالوجی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ نمبر آف پیپل یہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ ایک کمرے میں کتنے لوگ موجود ہیں یا ایک گھر میں کتنے لوگ موجود ہیں. وہ ڈفرینٹ میکینزم سے ہو سکتا ہے, موشن سینسر سے بھی ہو سکتا ہے, IR سینسر سے بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ یہ جو لوگ موجود ہیں اس گھر کے اندر, وہ دیکھے گا کہ کمپیوٹرائز نظام ہے جو دیکھے گا کہ اس روم میں کوئی اگر بندہ اویلیبل نہیں ہے اس وقت تو اس کی آٹومیٹکلی وہ لائٹس ٹرن آف کر دے گا. اسی طرح لائٹس کی جو انٹینسٹی ہے, جس طرح میں نے آپ پہلے بھی ڈسکس کیا, جو لائٹ کی انٹینسٹی ہے وہ آٹومیٹکلی اس کو ایڈجسٹ کرے گا اکارڈنگ ٹو دا نمبر آف پیپل ان دا ہاؤس. فینس کی جہاں تک بات ہوتی ہے تو ہم لوگ اس کو بھی آٹومیٹکلی ٹرن آن یا ٹرن آف کروا سکتے ہیں, ایون اتنا کہ اس کی ہم لوگ اسپیڈ بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. آٹومیٹکلی لوگ کے لحاظ سے ٹیمپریچر کو ڈیٹیکٹ کرے گا اور اس کی آٹومیٹکلی اسپیڈ کو ایڈجسٹ کرے گا. اچھا, اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی بات کریں تو اس میں مانیٹرنگ کس طرح کی جا رہی ہے, سپرویژن کس طرح کی جا رہی ہے, اس پر ذرا روشنی ڈالیں. اس میں جو ہے بیسکلی ایک یونٹ یوز ہوتا ہے, GUI گرافیکل یونٹ انٹرفیس. میں ہوتا یہ ہے کہ ایک وہ سینٹرلائز جگہ پہ موجود ہوتا ہے, ٹی وی کی طرح کی اس پہ اسکرین ہوتی ہے اور اس کے بیک اینڈ پہ کوئی اینڈرائڈ ایپلیکیشن یا کسی اور پلیٹ فارم پہ کوئی ایپلیکیشن رن ہو رہی ہوتی ہے. صحیح. ہوتا اس میں یہ ہے کہ ایک ایپلیکیشن میں آپ ایک اسکرین دیکھ سکتے ہیں جس میں آپ کے گھر کے تمام جو بلبس ہیں, جتنی بھی الیکٹریکل اپلائنسز ہیں, جہاں جہاں پر پاور یوز ہو رہی ہے, ان سب کو ہم دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نمبر آف یونٹ کنزیوم, اس میں ہم کوئی بھی پیرامیٹر ڈال سکتے ہیں کسی ڈیٹ سے لے کے کسی ڈیٹ تک, جو کرنٹ ڈیٹ اس وقت چل رہی ہے وہاں تک, کسی بھی ڈیٹ تک ہم لوگ اس میں اس کے ڈیٹا نمبر آف یونٹس جو آپ کے گھر میں کنزیوم ہوئے, اس کے علاوہ اس کو ٹائم وائز بھی آپ سیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر میں میئر اس میں کرنا چاہتا ہوں کہ میرے آج صبح 1 بجے سے لے کے 5 بجے تک کتنے یونٹس کنزیوم ہوئے, تو میں اس کو بھی اس پیرامیٹر میں مانیٹر کر سکتا ہوں. اور
اور یہ بڑی ایک اچھی اسکرین آپ کے پاس موجود ہے جس میں آپ کے پاس پراپر ایک گراف آ رہا ہوتا ہے اور اس کے تھرو آپ اس کا انالیسس کر سکتے ہیں. فردر مور اس میں یہ ہے کہ اس میں آپ پرائس بھی سیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ چیز انٹرنیشنل ہے. اس میں ہر ڈفرینٹ ملکوں میں اس کی ڈفرینٹ پر یونٹ پرائس ہوتی ہے. تو آپ اس میں ایک پرائس سیٹ کر دیں تو وہ آپ کو اتنا بھی بتا دے گا کہ اس مہینے کا بل آپ کا کتنا جنریٹ ہوگا. صحیح ٹھیک ہے. یہ تو بات ہوگی فیضان صاحب ٹیکنالوجی کی. اب ذرا تھوڑا بتائیں کہ یہ لگژری کے طور پہ اور سیکیورٹی کے طور پہ کس طرح سے یوز ہو سکتا ہے. اچھا, لگژری کے طور پہ یہی سملر چیز جو ہے آپ کو اور مجھے دونوں کو یہ بات پتہ ہے کہ آج کے لوگ کتنے لتھارجک ہو گئے ہیں. لوگوں کو اٹھ کے بھی اپنے لائٹ اور فین آف کرنے میں دقت ہوتی ہے. بالکل ہوتا یہ ہے لگژری کے طور پہ کہ آپ کے پاس آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہر بندے کے پاس اسمارٹ فون موجود ہے یا فون موجود ہے. وہ اپنے فون پہ بیٹھے بیٹھے گھر کی کسی بھی لائٹس کو یا آن یا آف کر سکتا ہے. لائٹس کے آن آف کرنے کے علاوہ بھی اس میں بہت سارے اور فیچرز موجود ہیں جس طرح ٹیمپریچر کنٹرول اور جو میں پہلے اس سے مینشن کر چکا ہوں. اس کے علاوہ یہ لگژری اس طرح ہے کہ آپ اپنے گھر میں آنے سے پہلے اس کو سارے کچھ انفارمیشن دے سکتے ہیں, جس طرح فارن کنٹریز میں اور اب یہاں پر بھی اڈیپٹ ہو رہا ہے یہ پروسیس کہ آپ کے جو گراج کے گیٹس ہیں وہ آپ کے کھل جاتے ہیں آپ کے آنے سے پہلے. تو آپ اس کو ایک ٹائم لائن دے دیں کہ میرا گیٹ اس وقت کھولیں گے, تو وہ آپ کے آنے سے پہلے آپ کی گاڑی کو مانیٹر کر کے تو آپ کا گیٹ اس وقت وہ کھول دیتا ہے آٹومیشن. سیکیورٹی کے حوالے سے آپ نے پوچھا تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ہمارے ملک میں جو ہے کنسرن ہے. تو اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ سیکیورٹی میں جتنی آپ کے کیمراز ہیں, آئی پی کیمراز کہتے ہیں ان کی مانیٹرنگ ایک سرور کے تھرو آپ اپنے ایک سیل فون کے اوپر, اسمارٹ فون کے اوپر کر سکتے ہیں. آپ اپنے گھر کے جتنے کیمراز ہیں, آپ جتنے بھی کیمراز گھر میں آپ نے لگائے ہوئے ہیں, وہ آپ اپنے اسمارٹ فون کے اوپر کہیں پر بھی آپ کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن ہے دنیا میں, تو آپ کیمراز کی ریکارڈنگ کو مانیٹر کر سکتے ہیں یا لائیو اسٹریم کو بھی آپ اس میں مانیٹر کر سکتے ہیں. اور سیکنڈلی یہ کہ اس میں کچھ اس طرح کے پیرامیٹرز بھی انوالو ہوتے ہیں کہ آپ اس کو ٹرن آن کر دیں سینسرز کو, اور جی ایس ایم کے ماڈیول کے تھرو اگر آپ کے گھر میں انٹروژن ہوتی ہے تو آپ کو ایک میسج جنریٹ ہو جاتا ہے کہ اسپیسیفک کمرے کے اندر اس وقت کوئی موجود ہے اور کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, اور اس میسج میں پراپر آپ اس سے کاؤنٹر چیک کروا سکتے ہیں اپنے گارڈ سے یا کسی اور سے کہ واقعی کوئی انٹروژن ہوئی تو نہیں ہے میرے گھر میں. یہ بڑا ایک زبردست فیچر ہے. فیضان صاحب آپ نے فیچرز کی تو بات کی, اب ذرا وقت میرے پاس قلیل ہے, تو آخر میں تھوڑے سے ایڈوانٹیجز اس کے بتا دیں, اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اس ٹیکنالوجی کی پروموشن کب تک ہوگی یا کس لیول تک ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پراپر پوری طرح سے امپلیمنٹ ہونے میں اسے کتنا وقت لگ سکتا ہے پاکستان میں؟ جی, اس کے اگر ایڈوانٹیجز دیکھا جائے تو اسٹارٹنگ فرام 10,000 روپیز یہ ایک بندے کی ایکسیس میں ایزیلی اویلیبل ہے, اور لوکل مارکیٹس میں بھی اس کو بنایا جا رہا ہے, لوکل وینڈرز بھی اس کو بنا رہے ہیں, اور باہر سے بھی یہ امپورٹ ساری ٹیکنالوجی ہو جاتی ہے. 10,000 روپیز سے اکنامیکل ہے. ان دا لانگ رن اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو یہ کافی فیزیبل بھی ہے اور اکنامیکل بھی ہے. آپ جو ہے ہر وقت اگر آپ مانیٹر کرتے رہیں اپنے بجلی کے بل کو تو آپ اس سے سیونگ بہت زیادہ کر سکتے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے سیکیورٹی والا بھی اور پاور سیونگ کا بھی. جب آپ کے پاور سیو ہوتی رہے گی, اگر 10 میں سے 5 گھروں نے بھی یہ لگایا ہوا ہوگا تو ہر 5 گھر میں وہ انرجی جو ہے, وہ پاور جو ہے, وہ الیکٹریسٹی جو ہے وہ سیو ہو رہی ہوگی. بالکل. اور وہی جو ہے وہ ہمارے لیے فیوچر میں کام آئے گی. صحیح کہہ رہے ہیں, پاکستان کے فیوچر میں. اور جہاں تک آپ کا دوسرا سوال تھا کہ ان دا لانگ رن کتنے آپ عرصے میں اس کو جو ہے وہ دیکھنا چاہ رہا ہوں میں اس کو, تو مجھے لگتا ہے کہ 4 to 5 ایئرس میں یہ کافی ٹیکنالوجی ایوالو ہو جائے گی. ابھی بھی کافی اس طرح کے گھر ہیں جو فلی آٹومیٹ ہو چکے ہیں, اور انشاءاللہ نیکسٹ 4 to 5 ایئرس میں یہ ٹیکنالوجی کافی ایوالو ہو. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اس طرح کی ٹیکنالوجیز پروموٹ ہوں تاکہ ہمارا ملک ترقی کرے. تھینک یو فیضان صاحب. لسنرز, آپ نے سنا کہ ہمارے گیسٹ نے کس طریقے سے آپ کو ہوم آٹومیشن کے بارے میں بتایا, اور میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ لوگ بھی انرجی کنزرویشن کے لیے اور پاور سیونگ کے لیے اس طرح کی ٹیکنیکس کو ضرور اڈاپٹ کریں. اسی بات کے ساتھ اپنے ہوسٹ عتیق ملک کو اگلے پروگرام تک کے لیے دیجیے اجازت. اپنا رکھیے گا بھرپور خیال. اللہ حافظ.